بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم المضلين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلاة صلاة اللہ کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ مقدس میں قبول منظور فرمائے. آپ شیعہ سنی صلاۃ کو احترام کا محمد و آل محمد کے ذکر میں آنا یا بیٹھ کے ایک سانس لینا محمد و آل محمد کا عظیم و کریم خالق و مالک اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. جو حاجات شریعہ صلاۃ و مومنین اپنے دلوں میں رکھتے ہیں پروردگار سیدہ طاہرہ فاطمہ رضیہ نقیہ تقیہ راضیہ مرضیہ کی عزت و عظمت کے صدقے میں تمام حاجات شریعہ پوری فرمائے. دعاؤں کی قبولیت مجلس کے استقبال خوشنودی سیدہ طاہرہ اور تاجید ظہور امام زمانہ کے لیے بلند صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کافی مومنین تشریف فرما ہے، آواز کم ہے. نعرہ حیدری، عیسائیت، یزیدیت، یزید پلید ولید ترید پہ لعنت، جناب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، مولا علی کی ولایت سے جلنے والوں پہ لعنت. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہے جناب. کل آپ کی خدمت میں شیعہ کے اصول دین میں سے دوسرا اصول دین عدل تھا، جس پہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کی، جس کے بارے میں مجھے کبھی پیر سید محسن شاہی نے بتایا ہے کہ ہمارے مشاہد مومنین نے بہت ہی پسند کی ہے وہ مجلس. یہ مجلس تھی. آپ کا بڑا شکریہ. توحید اور عدل کی بات آج اصول دین میں سے تیسرا رکن ہے نبوت کا، اور نبوت کا آغاز ہو رہا ہے ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام سے. آج میں آپ کے سامنے اتنی سخت، اتنی گہری اور اتنی خاص گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی دعا آئی تو مجلس کل کی نسبت یہاں تک پہنچ جائے گی. آواز اس کی اب تک ٹھیک پہنچ رہی ہے. عبداللہ سنا پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ میرا پہلا لفظ ہی آخری لفظ کی طرح بڑا ہوتا ہے.
آپ نے پہلے لفظ کو ذکر کرنا ہے. آج ماشاءاللہ زیدی صاحب تشریف لے رہے ہیں، جن کا نام میں نے کر لیا تھا، پروردگار کی زندگی دراز کرے. پہلا لفظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، دوسرا سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت کا نشان 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ. اللہ کہتے ہیں اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے احمد، اے میرے محمد، اے ملت کائنات، اے وہ جس کی جوتی کے صدقے میں نے دنیا بنائی ہے، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب تیرے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کیا، انی بے شک میں جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. لوگ آج نقشیوں سے جھگڑتے ہیں. قرآن نے پہلے بارے میں بتا دیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، خلیفہ کا کام نہیں ہے. پہلے ہی بارے میں پروردگار نے بتا دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. آج تک لوگ حیران ہیں اس بات پہ، اور ہر بندہ چاہے اس طرح کی ٹوپی ہو، چاہے اس طرح کی ٹوپی ہو، چاہے اتنی بڑی بڑی ہو، داڑھی اتنی سی ہو، چاہے اتنی سی ہو، چاہے اتنی سی ہو، چاہے اتنی سی ہو، ہر مولوی ٹی وی پہ آ کے یہی کہتا ہے دنیا کے حالات خراب ہو گئے، اب دنیا نہیں بدل سکتی، اب کیا کرے، اب تو مرنے کو جی چاہتا ہے. جتنے مرضی مولوی آ جائے اب دنیا کے حالات نہیں بدلتے. بس ایک ہی مسیحا ہے جس کا نام ہے مہدی. جب تک مہدی نہیں آئے گا، رنگ ٹوپی کا نیلا ہو یا پیلا، سمجھ ہو یا کلیجی، چٹا ہو یا کالا، ہر کوئی یہ کہتا ہے اب بار آئے گا تو حالات بدلیں گے. میں کہتا ہوں پریشانی کی بات کیا ہے، آؤ سارے مل کر ووٹ ڈالتے ہیں، کسی ایک کو مہدی بنا لیتے ہیں. ہمارا نہیں کہ ممکن نہیں، تو میں کہتا ہوں قرآن ساتھ میں رکھ کے پھر آگے آتا ہے. جب بار کا ووٹوں سے نہیں بن سکتا تو پہلا ووٹ ہو سکتا ہے. واہ پتہ نہیں میں بعد میں پڑھ رہا ہوں یا نہ، اس لیے خصوصی طور پہ چاہتا ہوں. پروردگار نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے سنا، ذرا مجھے بول کے بتا کے اس وقت شیطان کہاں تھا؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ فرشتوں کے پاس تھا. اب اس اتنا بڑا جواب بھی پتہ نہیں کہوں یا نہ، اس لیے خصوصی طور چاہتا ہوں. اب اس ملعون نے سنا کہ اللہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے. 6 لاکھ سال یہ فرشتوں میں رہ کر عبادت میں محنت کرنے لگا. اسے لائق سجدہ سمجھ کر نہیں، خلافت کے لالچ میں نہ اس کا کوئی بیٹا تھا، نہ کوئی بھائی تھا. آپ جی یہی بات ہے جو دل سے ہے، جو پہنچ گئے میرا سلام. ورنہ اگر بیٹی بھی ہوتی تو باپ بیٹی مل کے خلافت کے خلاف سازش کرتے. شکر ہے یہ بلاؤ بے اولاد تھا جس کے دل میں حجت کے لیے بغض ہونا، اللہ اسے بے اولاد رکھتا ہے. قرآن کی اس روش پہ
تو مطمئن ہوں، میں تو کل کا خوش ہوں، اتنا پڑھا لکھا بننا مجھ جیسے 2 روپے کے بندے کو ملے، خدا کی قسم جنت ہے۔ پروردگار آپ اپنے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ساری عبادتیں اللہ کو لائق سجدہ سمجھ کے خلافت کے لالچ میں تھی۔ کوئی بات نہیں بچے ہیں، دل سے کرتے ہیں، آپ نے میرے کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا سوال یہ ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو زیادہ مجھ دوائی تو شیعہ ہے اس لیے تو کہہ رہا ہے، تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کی ساری عبادتیں، سارے رکوع، ساری تصویریں خلافت کے لالچ میں تھی؟ دلیل ہے؟ آؤ میں دلیل دیتا ہوں، اگر پسند آئے تو کنجوسی نہیں کرنی، بلکہ نشانہ دیتا ہے کہ غیور معرفتی لوگوں صداقت مومنین، اگر یہ اللہ کو لائق سجدہ سمجھ کر سجدہ کرتا تو پھر اسے بھی کرتا جسے اللہ کروانا چاہ رہا تھا۔ تو پھر اسے بھی کرتا جسے اللہ کروانا چاہ رہا تھا، یہ مطلب نہیں کرتا۔ اچھا اب اللہ پوچھتا ہے، اور یہ آیت ہے قرآن کی جو پڑھ رہا ہوں، ابھی پڑھنے والا ہوں، یہ پڑھی ہے سورہ بقرہ سے، اب پڑھوں گا سورہ صافات، سورہ نمبر 37، اور یہ آیت ایسی ہے کہ میرے پورے مبارک ایریا میں نشہرہ فرقہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھے گا۔ آیت ایسی ہے، جب اس نے صحیح سے انکار کیا ہے اب اللہ پوچھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ کہتا ہے ملعون تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیا بات ہے، سارے ہاتھ میرا سلام ہے، ملعون تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلقت بیدی، جب ایک ہاتھ جلجا دونوں ہاتھوں سے جسے میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ مولوی صاحب نے قرآن نہ یا ہاتھ والا اللہ مانتے کافر ہو جا، یا مان کوئی ہے جو اللہ کا اس کی ٹانگیں 3 ہیں، پتہ نہیں اس لیے آواز نہیں دے رہا ایسے ہی۔ جی آپ بتائیں، جی آپ ٹھیک ہے بابا جی، وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کا رسول میرا خیال ہے اس طرف ہے مجمع کی طرف، ہاں تقریباً آپ جی پیچھے والے مومن ہیں، اب ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ایک ایسی سلوات پڑھی کہ زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں۔ بریک نہ کرتا تو میں نے آگے جانا تھا، اب پھر آپ کو نیچے سے لے کے اوپر آنا ہے، اس لیے اب پہلے وہ صحیح پڑھنا تھا، اب پڑھ رہا ہوں تاکہ تو اللہ کہتے ہیں ماں مانا ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا ہے یا تو اس صف میں ہے جس میں سارے علی ہوتے ہیں؟ تھوڑا پڑھا لکھا بنا ہوگا تو وہ کہے گا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی ہیں سارے، تو علی کا لفظ سنیے قرآن کا آپ کو سمجھ آئے گی۔ استکبرت
दोनों हाथों से बनाया। अरे मालिक मुझे ये बता, तुझे सजदे के इनकार पे गुस्सा है या अपने बनाए होने की वजह में गुस्सा है? जो शिया करते हैं बच्चे जवान वो सब जानते हैं कि कौन है जो अल्लाह का हाथ है। जो मेरे सुन्नी भाई यहाँ तशरीफ फरमा है या जो बाहर आवाज सुन रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई शिया मौलवी जाकिर कहे ना कि अली यदुल्लाह है तो वो झूठ बोलता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, बताओ किसने कहा था अली यदुल्लाह है? बताओ किसने कहा था? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था। किताब का नाम है अरियादुन नज़रा फी मनाक़िब अशर रोजा, जल्द नंबर 3 है। हजरत उमर का दौर है, मक्का की वादी है, कअबा का सेंटर है। एक मर्द खूबसूरत जवान लड़की को बुरी नजर से घूर रहा था। मेरे मौला अली की निगाह पड़ी, उसके करीब गए, जाके कहा बंदे का बच्चा बन, ये इबादत खाना है। बंदे का बच्चा बन, ये इबादत खाना है। सके दादा मेरे मोमिन भाइयों, ये बंदा बात नहीं आया। मौला अली ने दूसरा चक्कर काटा, फिर से कहा इंसान बन, ये बात नहीं आया। अब तीसरे चक्कर पे 3 की तादाद ऐसी है, सैयदों को शुरू से गुस्सा चढ़ जाता है। 3 की तादाद पूरी हुई, ये बात आया। मेरा मौला अली आगे बढ़ा और उस हाथ से थप्पड़ मारा जो अली का अपना नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं सलाम करता हूँ। और उस हाथ से थप्पड़ मारा जो अली का अपना नहीं था, इसे थप्पड़ लगा और रोता हुआ चला। कहाँ? पार्लियामेंट की तरफ। जहाँ सदर ममलिकत मौजूद थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खड़े कुर्सी के ऊपर मौजूद थे। ये रोता हुआ गया, कहा क्या हुआ? किताब सुनियों की ना हो, मैं मुजरम, किताब होगी हो, मैं मुजरम, कामत का इतनी बड़ी ना हो, मैं मुजरम, अगर इंग्लिश हो, मैं मुजरम, अगर झूठ हो, मैं मुजरम, और अगर सच है तो फिर सुन, कहा क्या हुआ? तो सरकार देखे ना, मैं तलाश कर रहा था, मैं आपका मुरीद हूँ और मुझे अली ने थप्पड़ मारा है। मैं आपकी खिदमत में अली की शिकायत करने आया हूँ। जब से शिकायत आना था, हज़रत उमर ने कुर्सी छोड़ी, बाएं हाथ का जोर से थप्पड़ मारा, कहा तेरे बाप पे लानत हो, अली की शिकायत करता है जो अल्लाह का वली है। जी आपकी क्या बात है? जी बिस्मिल्लाह। आपकी क्या बात है? आप मेरे अली की शिकायत करता है जो अल्लाह का वली है। अब मैं होता तो मैं पूछता हज़रत उमर से कि सरकार तो अली की शिकायत करे, वो कुत्ता भी है और थप्पड़ के लायक भी है, और जो अली से झगड़ा करे वो क्या है? किसने कहा? कुत्ता। सरकार कोई बात नहीं करना, शुक्र है मेरी अगर नहीं तोड़े। भाई हम जाके इस तरह क्यों करते हैं ताकि बच्चे समझे। आपका मुरीद हूँ, आपकी बारगाह में अली की शिकायत लेके आया और आपने भी, मैं भी कहा जाऊँ। अब हर हलाली समझ रहा है कि ये जल्दी में तेल डाल रहा था कि अगर तुम्हें तक तो बोलते ना। सरकार देखे ना, खलीफा आप है, सरकार सदर मुमलिकत आप है, इस वक्त अरब के बादशाह है, कितनी दूर दूर तक, शाम तक, फारिस तक, रोम तक आपकी सदर है। और सरकार देखे ना, अली ने आपके होते हुए आपकी हुकूमत में मुझे सरकार देखे ना काबा के सामने रुसवा कर दिया, थप्पड़ मार दिया, और सरकार आपने भी मार दिया। सरकार को वजह तो बताए, आखिर आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह है, आखिर आप रज़ी अल्लाह है, आखिर आप रज़ी अल्लाह है, कुछ तो मैंने मार तो दिया, आखिर आप रज़ी अल्लाह है। सब क्या बता रहा, कहा हरामजादे, तुझे मुल्ला ने देखा कि मुल्ला ने मारा, रज़ी अल्लाह क्या करे? अगर अली ने मारा है तो मैं क्या करूं? अब मेरा जी चाहता है
اجازت ہو آپ کی تو آپ کو شیعت کا عقیدہ تھوڑا سا بتاؤں بچوں کے لیے. بزرگوں سے صرف میں نے بزرگوں سے دعائیں دی ہے, نوجوان بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے. اچھا آپ بتائیں, اسے پوچھتا ہے اچھا قرآن, اچھا کمینے ملاؤں کتے بیگارے کو سکھا تو نہیں کیا ابلیس سے, اچھا یہ بتا کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے مالک بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مالک تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. یہ مٹی ہے نا, یہ مٹی ہے. اچھا مٹی جو میں کہتا ہوں عربی میں کیا ہے؟ تراب ہے. یہ تراب ہے, میں آگ ہوں, یہ تراب ہے. اگر تو تراب کا منکر ہے نا, جب تم آگ سے شیطان ہے. قرآن نے بتا دیا جب تراب کا منکر شیطان ہے, ابو تراب کا منکر میرے بھائیوں. جو طالب علم مڈل کے بعد سائنس کے ساتھ میٹرک کی کوشش کرتا ہے وہ میرے ساتھ گواہی دے گا کہ پرانا سائنسی نظریہ یہ تھا, اب تو خیر اور بھی اٹھوانے شاید پرانا نظریہ یہ تھا کہ انسان بنا ہے 4 چیزوں سے, عناصر اربع سے, مٹی, پانی, آگ, ہوا. بزرگ بول رہے ہیں, بچوں کو بھی بچے شام بزرگوں نے کہا 4 چیزوں سے انسان بنا, پانی, مٹی, آگ, ہوا. بابا جی 4 چیزیں ہمارے ابا آدم میں تھیں. یہ ملعون قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اعتراض ہے اس کی مٹی پر. قرآن نے بتا دیا قیامت تک ابلیسیت یہی ہے, جسے بھی 3 سے پیار ہو, 1 سے بہر ہو, سمجھو کل بھی ابلیس تھا. مٹی کا دشمن جو چھوٹے بچے لگے ہیں نا وہ میں ساتھ بولے ہیں ابلیس کون؟ مٹی. ابھی آواز تھوڑی آئی ہے. ابلیس کون؟ چھوٹے بچوں ابھی بولو ابلیس کون؟ ابلیس ہے. قرآن کہتا ہے ابلیس اسے کہتے ہیں قرآن جو مٹی کا دشمن ہو. اب نہ کسی کی شلوار دیکھنا نیچے ہے یا اوپر, نہ کسی کا پاجامہ دیکھنا, نہ کسی کی پگڑی دیکھنا, نہ کسی کی داڑھی دیکھنا, نہ کسی کے ماتھے کا بڑا دیکھنا. خبردار گمراہ نہ ہونا. اگر دیکھنا چاہتے ہو شریف ہے یا ابلیس ہے تو نماز پڑھتے ہوئے حسین کی کھاتے شفا اس کے سامنے رکھ. اگر خوش ہو کے سجدہ کرے تو شریف زیادہ ہے, اگر حسن سے جائے تو ابلیس زیادہ ہے. اور اللہ کی قسم مجھے ابھی یاد لفظ یاد آ گیا کہ میں نے ابھی پارلیمنٹ میں لفظ کہا ہے, تو اگر آپ کل بھی بات ہوئی تھی نا پارلیمنٹ میں 2-3 کل ہوئی تھی نا بات, تو آج ایک وزیر کا نام اور پتہ نہیں ایک اب ہے کہ نہیں, پتہ نہیں وزیر ہے کہ نہیں, تھا جمشید دستی. اچھا بابا جی جہاں تک میری اطلاع ہے یہی وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے جب بھی ڈگری اسکینڈل بن کر پہ آیا. جن دنوں میں یہ کرکٹ بورڈ سے ریلیٹڈ تھا تو پاکستان ٹیم آسٹریلیا گئی تھی تو اچھا رزلٹ آیا, تو اس کے سامنے میڈیا والے آئے تو اس نے انگلش کے کچھ ورڈ ایسے بولے کہ پتہ چل گیا کہ کافی پڑھے لکھے. انہوں نے کہا ڈگری چیک کرو, جب کی تو جانی تھی. اچھا ہے مولوی تجھے اب پتہ چلا ہے, ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں ڈھونڈ کون کون جلدی ڈگری سے آیا ہے. ہم تو پڑھتے کہتے ہیں کہ چیک کرو کون کون ہے جلدی ڈگری سے آیا ہے. بابا جی نے لفظ کہا تھا, اگر وہ لفظ آپ نے سنا ہے تب بھی تحقیق کیجیے, اگر نیٹ پہ دیکھا ہے تب بھی تحقیق کیجیے, اور اگر نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لیجیے. یہ کہتا ہے اور پھر میں تو پارلیمنٹ سے کوئی نہیں نا, لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جب سے جیسے کہتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے میڈیا کے سامنے کہتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں نا اندر یہ شراب پیتے ہیں اور کچھ اور بھی غیر شریعت رکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس کی طرح داخلے کی ٹکڑے نمبر بات ہے میری مائنڈ میں شریف ہوا ہے, غیر شریعت بھی کرتے ہیں, فاشی بھی اور شراب بھی پیتے ہیں. سید دادو مومنوں شیعہ سنیوں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بیان کے بعد ہوا کیا تھا؟ پارلیمنٹ میں زلزلہ آیا, ہلچل مچی,
کہ یہ کیا ہو گیا؟ بڑوں کو پتا ہے، چھوٹے بچے حیران ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آئین پاکستان میں یہ شرک موجود ہے کہ جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ شراب پی لے وہ اس لائق نہیں رہتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی کا ممبر بنے. نہ وہ ایم پی اے بن سکتا ہے، نہ ایم این اے بن سکتا ہے، نہ کوئی وزیر بن سکتا ہے، نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ صدر پاکستان. کون جو زندگی میں ایک بار شراب پیے وہ اسمبلی پاکستان کے لائق نہیں. مولوی قرآن سر پہ رکھ کے بتا محمد کی اسمبلی کو کیسا ہونا چاہیے. اس کا مطلب میرا پیغام صلاۃ ملک تک پہنچ رہا ہے. ہاں ایسے نہیں مقابلے ہوتے سادات سے. ایک لفظ آگے میرے دل میں میرے استاد محترم جناب علی ناصر حسینی افتخارات ہے. جانتے ہیں صاحب ہزار مرتبہ سنا ہوگا آپ نے اور انشاءاللہ سن بھی کرتے ہوں گے. وہ فرماتے ہیں ایک غلطی شیعہ کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں اور ایک غلطی سنی کرتے ہیں. شیعہ سنی بڑے سارے بڑے چوکے کیوں کہتے ہیں شیعہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لعنت کو سمجھاتے ہیں. نہیں لعنت اوتھے بھی جا، اوتھے بھی جا، اوتھے بھی جا. یہ غلطی ہو شیعوں کی. اور ایک غلطی سنی کرتے ہیں وہ کیا؟ وہ صلوات کے مگر کڑے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و پتہ نہیں کی. وہ کہتے ہیں شیعہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لعنت کو سمجھاتے ہیں اور سنی یہ غلطی کرتے ہیں کہ درود کو سمجھاتے ہیں. اور جملہ سمجھنا آپ کا کام ہے، سادہ ہے مگر بریک ہے. قبلہ کہتے ہیں تو اپنے ایمان کو حاصل نہ کر کے سنیوں تم درود پڑھاؤ، شیعہ تم لعنت کرو. درود کو پتا ہے درود والے کون ہے، لعنت کو پتا ہے لعنت والے. جملہ پوچھا آدم میرا خلیفہ ہے، میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. اب جملہ سنا اور یہ جملہ بچوں کے کام آئے گا. قابیل نے بابا جی بڑا سا پتھر پکڑا حابیل کے ساتھ. کل میں نے بات کی تھی آپ کو یاد ہو کہ ہم آدم کے حلالی بیٹے ہیں. قاتل میں لعنت کرتے ہیں، مقبول میں گریا کرتے ہیں. آج بھی سنی کہتا ہے اچھا میں نہیں چھڑتا مارتی ہوں. اب حابیل چھوٹا ہے، وہ کہتا ہوا کیا ہے سکے پر ہوا کیا ہوا. میں چاہوں گا آخری حالات کلیجے سے دعا ہے. کہتا ہے میں اس واسطے تجھے مار رہا ہوں. ابا ہے نا ابا آدم وہ کہہ رہا تھا کہ تو خلیفہ ہے، بڑا تو میں ہوں، عمر تو میری زیادہ ہے. بڑا میں ہوں اور خلیفہ تو. حابیل کہتا ہے تجھے ابلیس نے گمراہ کر دیا، تجھے شیطان نے گمراہ کیا ہے، تجھے شیطان نے گمراہ کیا ہے. کہتا ہے میں بول رہا ہوں شیطان کہاں سے؟ حابیل کہتا ہے اس لیے کہ شیطان ابلیس نے تجھے گمراہ کر دیا. پتھر مار مجھے مار دے، لیکن تجھے کیسا حابیل نے کہا کہ خلافت کا تعلق عمر سے ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے. اب آپ نے میری طرف دیکھ رہا ہے اور میں لطف کا پہاڑ آپ کی اوپر ڈالا. پھر آپ سمجھیں گے کہ میں کہاں سے ہو کے کس پہ جاتا ہوں. سر پہ لال ٹوپی
چٹی، ایک ہاتھ میں تصویر، ایک ہاتھ میں لاٹھی، اتنی بڑی بڑی تاریخ چٹی، چلتا ہوا ایک بزرگ آیا، دروازے پہ دستک کی، ایک خاتون باہر نکلی جس کا حجاب مکمل تھا، ابراہیم کی زوجہ تھی، اسماعیل کی ماں تھی، نام حاجرہ تھا۔ کہتے جی بابا جی، کہتا تو ابھی تک گھر میں ہے، تجھے نہیں پتا تیرا شوہر ابراہیم بوڑھا تیرے نوجوان اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو یہی کری ہے؟ بیوی کہتے ہیں بابا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ 100 برس کا ابراہیم، صرف 13 برس کا اسماعیل اور ایک اکلوتا بیٹا، ابھی جناب اسحاق سارا کے وطن سے نہیں ہوتے، ایک ہی بیٹے کو جو بڑھاپے میں ملا، باپ اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا جی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے حاضرہ تجھے نہیں پتا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے نا، اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے نا، اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے نا، اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، گھر سے نکل اور بچہ بچا لے، گھر سے نکل، وہ بوڑھا ہے۔ جو ہی کہا بیوی نے پتھر اٹھایا، کہا تجھ کا لعنت ہو، تو ابلیس ہے، تصویر بھی گئی، تو بھی گئی، سامنے کھڑا ہوا، کہا بیوی ابلیس میں ہو، لام بھی ہے ہو، کمینہ میں ہو، لیکن تو نے کیسے پہچانا؟ کہا تیری 2 باتوں سے، اس لیے جو بھی نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نہ آئے وہ بھی ابلیس ہے، جو نبی کے دماغ میں حملہ کرے وہ بھی ابلیس ہے۔ عام طور پر لوگ میں کہتے ہیں کہ آج کل حالات سخت ہیں، اگر ایسا مجمع ہو تو پھر کافی بھی سخت آپ بھی سنیے۔ فرق تو یہ بتائیے ایک لفظ میں کہ کیا آپ کے 14 پیروں کے دروازے سے کوئی بندہ خالی آ سکتا ہے؟ نہیں بھائی، بہت تھوڑے بندے کھانے ہیں، باقی میں کیا کیا ہے؟ کوئی نہیں، جو بھی جائے خالی نہیں آتے۔ آج میں آپ کو ایک کمینہ سا بندہ بتاؤں، شیطان آیا تیرے نبی کے دروازے میں، محمد کائنات کا سردار ہے، اللہ کا حبیب ہے، اور میں قرآن ہوں، میں جانتا ہوں سارے نبی نبی ہیں لیکن تیرے نوکر ہیں، کائنات میں سب سے افضل تو ہے، تیرے در سے کوئی خالی نہیں آ سکتا، لیکن آج وہ کون آیا ہے؟ اور لفظ سننا، جتنی کتابیں چاہو میں دوں گا، اور کتاب کی شیعہ سنی بھی نہیں، پہلے حدیث کی جہاں سمجھا ابلیس کے جو عقیدت مند لوگ بیٹھے ہیں، ابلیس کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میں بھی بخشا جا سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ کیا میں بھی بخشا جا سکتا ہوں؟ اب اگر کہیں نا تو مشکل کشا علی کے مولا کیسے ہوئے؟ اور اگر کہیں ہاں تو وہ تو شیطان ہے۔ اب جواب ایسا دینا تھا جو سلونی والے کا مولا ہی دے سکتا ہے۔ وہ جاننا پڑے گا تھوڑا سا، حلال دانے تھوڑا سا دو۔ کئی کہا سننا کیا میں ابلیس بخشا جا سکتا ہوں؟ مسکرا کے نبی فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں، تو شیطان ہے میں تو محمد ہوں۔ میں ابلیس وہ میں شیطان جس میں اللہ نے کہا تھا نکل جا بارگاہ سے، کیا آپ کی وجہ سے اللہ نکلے ہوئے کو پھر بلا لیتا ہے؟ کیا آپ کی وجہ سے اللہ نکل اللہ کے یہ شیعت ہے، یہ بلندی ہے، یہ ولایت ہے، جاگو کیا آپ کی وجہ سے نکالے ہوئے کو اللہ کہاں؟ اب جو لوگ علم کا نچوڑ لینے کے لیے حسین کے پیچھے آتے ہیں، یہ تحفہ ان کے لیے ہے۔ کہا سرکار بھی ذرا جلدی سے بتا دیجیے کہ میری بخشش کیسے ممکن ہے؟ کہا تیری بخشش کا طریقہ یہ ہے جا اور آدم کی قبر کو سجدہ کر، میں محمد تیری بخشش کا دانا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بھائی مہربانی جو
मासूम की कब्र दिखने में कब्र है, हकीकत में कब्र नहीं है। और मैं चला जाऊं और बाद में कोई आपसे पूछे कि आपका जो मौलवी बनाया, मौलवी तो खैर नहीं बता रहे, मौलवी तो बड़ी दूर की बात है। तो कोई कहे कि मौलवी साहब आपका मौलवी क्या ना कहते ये दिखने में कब्र है, हकीकत में नहीं, कहाँ से पढ़ा? तो आप जो शिया की किताब को बताऊं जो कुरान के पास सबसे अफसर है, उसूल काफी, उसमें एक बाब है कि हम आले मोहम्मद चाहे तो मरे चाहे तो ना मरे। ये मैंने हवाला दिया। अब अकली बात सुन, अकली तेरे मीर अली से लेके तेरे ज्ञान में लाले हसन अस्करी तक कोई ऐसा मासूम है जो अपनी नबी से गया? या किसी को खंजर या तलवार या जहर ऐसा है या नहीं? अब मेरी तेरी सच्ची कैसे हो? उसूले का वाला फरमान मौला सच्चा कैसा हो? ऐसे सच्चा हो। 11 तेरे अंदर मौजूद थे, तूने कमेंदी की, जहर दिया या कत्ल दिया, और जिस तक तू अभी तक नहीं पहुंचा वो आज भी जिंदा है। इसका माना क्या होगा कि हमारे मोहम्मद चाहे दुनिया से जाए चाहे तो, बस यही वजह थी इस बादशाह खानदान से जल के लोगों ने इतना मजबूर किया सईदों को कि इन्हीं सईदों की इज्जतें शराबियों से चादरें मांगते हैं। अगर आज तीसरी गुफ्तगू है, जैसे फजाइल पढ़ते सुनो, मसाइल में कभी बेहोरी न करना, और ना ही ये देखा करो कि पढ़ने वाला कौन है, ये देखा करो उजड़ने वाले कौन है। मेरे मुहतरम सलात होगा, क्योंकि बानी की सलात है और अक्सरियत इस पंडाल में सलात की है, जो बाकी लोग बचते हैं वो भी सलात के नौकर हैं, मेरे भाई हैं वो भी शिया हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोग हैं, पुराना खड्डा है। मैं अदब से मसाइल पढ़ने वाली हूँ, 2 जुमले सुनोगे। आज भी कुछ लोग कहते हैं ना, हम मजलिस में गए थे, हाय भी नहीं निकली, हम नहीं रो सके। अल्लाह की कसम, इसमें न लाने का कसूर है, न बानी की खता है, ना इमाम का कसूर है, न सर्दी गर्मी है। वजह सिर्फ एक है, वो जानता ही नहीं ज़ैनब कौन है। हम और के राज करे परवरदिगार का नाम पढ़े, तैयार बैठे हो, आपके दिल में कब्र हुसैन है, पाक बहन आप पे लाती हो, बिल्कुल तैयार बैठे हो। असल बात ये है बाबा जी सही रखना, वो जानता ही नहीं कि ज़ैनब कौन थी। ये आप सब भी हाय मेरी आंखें तक मैं देख रहा हूँ, सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देख रहा हूँ, सारे नौजवान लोग पढ़े, हर नौजवान रो रहा है, आंख बरस रही है। क्यों? आपने हाय क्यों की? मैंने मसाइल शुरू भी नहीं किया, आपने हाय क्यों की? इसलिए कि हर हलाली जानता है, हर सैयद जानता है, जब आवाज थी तो नौकर राजी था, जब उजड़ी तो नजरबाज शर्माती था। सब तो जानता है ना, ऐसी आवाज थी। आप इसमें आते हो, यहाँ आते हो, फिर वहाँ मनहासों के नाम को जानते हो, फिर रात को फिर यहाँ आते हो, कभी आप मेरे सुनते हो, कभी हाथ धो देते हो, कभी चाय पीते हो, कभी डिनर करते हो, कभी हाथों को समेट लेते हो। क्यों? इसलिए कि ना तो आपके हाथों में रस्सियां हैं, ना आपको रोते हुए किसी ने तमाचा मारना है। आप बिल्कुल मुख्तार बैठे हो ना, सराते हो ना, मेरे सर पे गुलाम रख, 12 मुहर्रम को आई हुई सैयदानियां 17 मुहर्रम तक यूं साकिर खड़ी रही। सकीना रोड कहती है, भैया सज्जाद मेरे पाँव फट गए, भैया मेरे पाँव से कानों की तरफ खून जारी हो गया। लोग जानते नहीं आले मोहम्मद का नुकसान क्या हुआ है। अब जुमला सुनोगे, जिंदाने शाम था, पाक बीबी सकीना जिसके बारे में मेरे बारवे मौला फरमाते हैं, और मैं पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा ताकि छोटे बच्चों तक पहुंच जाए। लेकिन मौला फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस पाक ताहिरा अपने वक्त की फातिमा ज़हरा सकीना पर, मेरा सलाम उस सैयद ज़ाकिर पर। इमाम कुरान बोल रहा है, कुरान नाथ के कुरान, इमाम रोते हुए आप उसे कहते हैं, मेरा सलाम उस छोटी बतूल पर, कुंडी खोले बगैर जिसके गोल उतर गए। मुझे माफ करना, नहीं माफ करना, कुंडी खोले बगैर जिसके गोल भैंस दिया गया। इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो शाम का दिन निकलना, हमारा पढ़ना आसान है। खुदा की कसम जानते हो कितनी सख्त गुर्बत थी। पता है मैं क्यों रुका हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि खूब इबादत हो, अल्लाह जाने अगले साल के दिन नसीब हो या ना। मैंने इसलिए पढ़ा ताकि मसाइल में आपकी मदद कामिल हो जाए। मुझे इस ट्रड्डे के पानियों ने कहा है, फजाइल में बेशक कमी आता है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ فضائل میں پڑھتا ہوں اور سنتے ہیں، مسائل وہ سنتی ہے جو بڑی دور سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت بیوی کی خدمت میں ہم نے 2 جملے ہدیہ کرنے ہیں۔ جملہ سنو گے، زجر میرے کیس حرامی ہے، زجر میرے کیس۔ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں نا کہ 5 دن ساکن حالت میں سید آدمی کھڑے کیوں رہی؟ اچھا مجھے کوفہ کے بندہ سے جملہ یاد آیا، سیدوں آپ کو اپنی جدہ کا واسطہ مجھے معاف کرنا، صرف مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہے سر اور یہ ہے نیزہ۔ بابا جی معاف کرنا، 2 ہی طریقے ہیں سر کو نیزے پر چڑھانے کے، 2 طریقے ہیں۔ بابا جی سجا مجھے معاف کرنا، میری ماں بہنوں مجھے معاف کرنا، پہلا طریقہ یہ ہے یوں نیزہ رکھا جائے اور اوپر سر مارا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے یوں سر پہ رکھا جائے اور اوپر نیزہ مارا جائے۔ یہ اکبر کے سامنے نیزہ مارتے ہیں، نیزہ سامنے لے کے نہیں ہوتی تھی، بیوی کا معاملے میں تھی، کٹے ہوئے سید نیزوں میں تھے۔ برداشت کرو گے دوستر یا یوں کہہ دوں قرآن محمد میں تھے، کاری نیزوں میں تھے۔ اگر آگے جملہ سنو گے بات بھی سکینہ کے تو اچھا یہ لفظ ایسا ہے جو میں رک کے پڑھ رہا ہوں اور آپ نے غور سے سنا ہے، اس کے بعد میں مسائل پڑھتا ہوں، وہ روایت پڑھتا ہوں جس میں ماتم کریں گے، لیکن یہ لفظ رک کے سننا۔ آپ عام طور پہ سنتے ہیں نا کہ سید زادیوں کے یوں ہاتھ تھے، یہ آخری مطلب ہے، مجھے معاف کرنا طریق سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلے سید زادیوں کے ہاتھ یوں باندھے گئے تھے میرے بھائیوں، جو کہیں پڑھ کے ہوتے ہیں، پہلے سید زادیوں کے ہاتھ یوں تھے۔ اب مجھ سے پوچھا جائے گا مجھے بھائی اگر یوں تھے بندے تو تھے، یہاں کی یوں کیا تھی؟ کیونکہ جب تک یہاں تھے ہر بیوی ہائے حسین کہہ کے سر پہ ماتم کرتی تھی، ہر بیوی کہتی تھی ہائے حسین ہائے حسین، اور ان کے ماتم سے چل تھی، اس لیے پھر یہاں سے ہاتھ لا کے یہاں کرتی ہے۔ اب کوئی سید زادی ہاتھوں سے ماتم تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آگے بڑھتے ہیں کہ بیوی زینب دیوار کے ساتھ ٹکرے مار کرتی تھی، ہائے حسین ہائے حسین۔ رونا بیوی کی سنت ہے، ماتم زینب کی حسنت ہے۔ اگر آگے میری بات جس میں ہم نے مسائل پڑھنا ہے وہ یہ ہے، زندان کا شام ہے، شام زندان میں ایک چھوٹی سی معصومہ ہے جو اپنی ماں کا شانہ ہلا کے کہتی ہے اماں جب سکینہ مرنے والی ہے، اماں جب سکینہ۔ کہا میری بیٹی تجھے کیسے پتا چلا کہ تو موت کے قریب ہے؟ کہا ماں ابھی آنکھ لگی تھی، بابا خواب میں آیا تھا، کہہ رہا تھا سکینہ اب میں تجھے تماچے نہیں لگنے دو، اب میں تجھے لینے آیا۔ اماں چھوٹی بات کرو، اماں اگر بیٹی آخری وقت اپنے نیکی سے کچھ مانگے اماں ملتا ہے؟ پھر اگر باپ رو کے کہتے ہیں ہاں سکینہ نیکی والے ضرور دیتے ہیں۔ کہا اماں میں کچھ مانگو ملے گا؟ کہا ہاں میری بیٹی، کہا میری دادی بھی زینب ہے، میری پھوپھی بھی زینب ہے، میرا بابا بھی زینب ہے، میرا پورا نیکا زینب ہے۔ ایک مرتبہ میری پھوپھی کو بلاؤ۔ سیدہ زینب قریب آئی، آتے ہی بیوی کی چیخ نکلی، کیوں؟ جو چہرہ تماچوں سے نیلا تھا اب موت کی زردی سے پیلا ہو چکا تھا۔ وہ آتے میرے قریب آئی، جیو میری سکینہ، کہا پھوپھی اماں اگر بیٹی کا آخری وقت ہو اور وہ میرے والوں سے کچھ مانگے کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ بیوی رو کے کہتی ہے مانگ، غریب ہو گئی ہوں، اجڑ گئی ہوں، مگر ہوں تو علی کی بیٹی، مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا پھوپھی اماں تجھے تیرے بابا علی کا واسطہ ایک بار مجھے کٹی ہوئی گردن بابا کے لے ایک مرتبہ بابا کا سر دکھا دے۔ بیوی رو کے کہتے ہیں میں اولے نمبر کی بیٹی ہوں، سکینہ تو دعا مانگ، زینب بنت علی آگے کہے گی جہاں تیرا بابا ہوا ہر حال میں آئے گا، قیامت کا سورج آ سکتا ہے لیکن زینب کا حکم اللہ ٹال نہیں سکتا، میری بچی تو دعا مانگ۔ اب سکینہ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور پھر رسول سیدوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، سکینہ کی دعا سنو گے کانوں سے دھن جاری ہے، یہاں ہاتھ بندے ہوئے ہیں جو کان دکھتا
عبداللہ دمشقی نے یوں سر دیا مولا سجاد کو. امام نے بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ کو پکڑا, آگے بڑھ رہی ہے, دمشقی پیچھے کھڑا ہے. امام سجاد کا شانہ ہلا کے کہتا ہے کہتی اس سر کو ہر کوئی دیکھے خبردار زینب ہاتھ نہ لگائے, اس لیے کہ ہمیں سختی سے روکا گیا کہ کبھی بھی سر حسین زینب کے پاس نہیں جانا چاہیے. جب سے زینب آنا تھا بی بی کا منہ پھیرا مدینے کی طرف, رو کے کہتے نانا اب تو تیرا دین بن جائے گا, نانا بھائی بھی میرا مارا گیا ہو, ہاتھ بھی میں نہ لگا سکوں. اللہ لارو یہ کمینہ کہتا ہے جلدی سے, صرف اور صرف اجازت کیوں ہے, اجازت کیوں ہے, صرف اس لیے کہ جب یہ بچی ہوتی ہے ہمارے امیر کی نیند میں فرق پڑتا ہے. اس بچی کو چپ کروانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دے گا, پھر اسے حافظ بھیج دے. امام کہتے ہیں اچھا یہ کمینہ باہر نکلا. امام سجاد نے یوں رخ پھیرا جہاں پاس بیویاں موجود تھیں. ایک مرتبہ رکے جو عقیدت اور کتاب سنتے ہوتے ہو, ایک مرتبہ میرا چوتھا محمد رکا اور پانچویں محمد سے کہہ رہا ہے باقر بیٹا جی بابا. کہا میرے باپ کے ساتھ سے کپڑا میں دیکھوں تو جس کا جوتا جبریل جو لگتا تھا وہ میرے پہ آرام سے کرتا ہے, اور میں دیکھوں گی وہ سیدہ مجھے معاف کرنا جو ہی میرے باقر مولا نے جو کپڑا ہٹایا دیکھتے گیا ہے دائیں کی دل سے باہر نہیں گئی تھی, آبرو بنے ہوئے تھے, آنکھوں میں تیر تھے, جہاں سیدہ مولا کرتا تھا وہاں ہرملا کا تیر تھا, اور داڑھی پہ اسکر کے خون کا نظام تھا. حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, غریب سجاد روز کہتے ہیں بابا مجھے دیکھ میں بوڑھا ہو گیا, بابا مجھے بازار شام کھا گیا. حسین روز کہتے سجاد اتنی جلدی بوڑھا کیسے ہو گئے. کہا مولا جب آپ نے اکبر کی بچی کے ہاتھ ڈالا آپ کی داڑھی کالی تھی, جب بچی نکالی داڑھی سفید ہو گئی. بابا تیری اب میں صحیح معاف کرنا. کہا بابا تیری عزت کی قسم جیسے تو اکبر کی لاش پہ گیا تھا نا, جیسے بازار شام میں بدماشوں کے سامنے میں نے ٹھوکریوں میں چلتے ہوئے دیکھا ہے. بابا شام کے بدماش لوگ شرابیں پیتے تھے, ناچ ناچ کے کہتے تھے مجھ سے چلنا نہیں آتا, وہ علی کی بیٹی زینب ہے. اگر آپ نے جملہ سنا تھا سکینہ نے سمجھ لیا میرے بابا آگے آخری جملہ کہہ رہا ہوں کس نے ابھی تک معلوم نہیں کیا, ہاتھ پیارا نہ کرے. جب کہا اے بھیا سجاد کیا میرا بابا آ گیا, کیا میرا بابا آ گیا جس کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں. اللہ کے نام پہ سکینہ کے صدقے میں سید آدم مجھے معاف کرنا. اب جملہ سنو گے آگے بڑھ ہے تو کہا بھیا سجاد کیا میرا بابا آ گیا. امام لوگ کہتے ہیں سکینہ ہر کسی کا بابا ہاتھوں کے ساتھ ملتا ہے, تو نے بابا کو ملنا ہے تو ہاتھ میں انجوری کرنا. اگر بارے مجھے خود ہی بتاؤ اگر ہم میں سے کسی کی بیٹی کی گود میں بات کا کٹا ہوا سر رکھا جائے تو قیامت نہیں آ جائے گی. ادھر سجاد نے سکینہ کی گود میں سر رکھا, ادھر زینب کو سن دے زندان سے ٹکرے مارنی شروع کی. بی بی رو کے کہتی ہے بابا تیرے بعد میرا قاتل مجھے تماچے مارتا تھا. بابا سکینہ گھوڑوں کے ساتھ ہو رہی, ایک مرتبہ کہا بابا تھوڑی. کہا سکینہ یہ بتا سب سے زیادہ تماچے کب لگتے تھے. بی بی رو کے کہتے ہیں بابا تیری شہادت کی قسم جب میں چچا غازی کا نام لیتی تھی بڑا ان تماچے آتے تھے. بات میں تو سنا ہے